تو ایوب کا بولنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ شریر لوگ ترقی کریں گے، مگر آخری میں چل کے خدا ان لوگوں کی عدالت کرے گا۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم ایوب کی کتاب باب 23 اور اس کی آیت 6 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 23 کو ختم کرے۔ اس کے بعد ہم باب 24 کو اٹھائے تھے اور باب 24 کو بھی ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 25 کو اٹھائے تھے اور باب 25 کو بھی ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 26 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 4 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ اس کے بعد ہم آیت 5 سے 7 پڑھے تھے، مگر یہ آیتوں پہ غور نہیں کرے تھے، اور میں آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ہم یہ آیتوں پہ آتے سو وقت غور کریں گے۔ تو اب ہم یہ آیتیں پھر سے پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، مردوں کی روحیں پانی اور اس کے رہنے والوں کے نیچے کانپتی ہیں، پاتال اس کے حضور کھلا ہے اور جہنم بے پردہ ہے۔ وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ایوب بولتے ہیں وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، کائنات کے بارے میں جو لوگ پڑھتے ہیں یہ بتاتے ہیں، بلکہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شمال خالی ہے، کہ شمال کے تھوڑے حصوں میں تارے نہیں ہیں۔ خدا جو ہے یہ سارے کائنات کو تاروں سے بھر دیا ہے۔ ایوب یہاں بولتے ہیں وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے، یعنی کہ خدا کائنات کے ہر ایک حصے میں پہنچا اور تاروں سے بھر دیا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا خالی جگہوں کو بھر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آسمان جو ہے خدا کے ذریعے سے بنا ہے۔ ایک جگہ پہ ایک تارا ہے جس کو خدا بنا، اور ایک جگہ پہ ایک اور تارا ہے جس کو خدا بنا۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو تارے ایک دوسروں سے ٹکراتے کیوں نہیں؟ یہ تارے اس لیے ٹکراتے نہیں ہیں کیونکہ خدا یہ دو تاروں کے بیچ میں خالی جگہ چھوڑا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خالی جگہ کیا چیز ہے؟ شاید تھوڑے لوگ یہ بولیں گے کہ یہ خالی جگہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوست، ایسی بات نہیں ہے، وہ خالی جگہ کچھ ہے۔ میرے کو تو نہیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہے، مگر میں اتنا بول سکتا ہوں کہ وہ خالی جگہ میں خدا جو ہے ایک ایسی چیز رکھا ہے جس کے ذریعے سے سارے تاروں کو آسمان میں پکڑ ملتی ہے، یعنی کہ اس کے ذریعے سے جو ہے تارے آسمان میں کھڑے ہوئے ہیں، جس کے وجہ سے تارے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، اور یہ چیز تاروں کو ایک دوسروں سے ٹکرانے کے لیے بھی روکتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پولس رسول کیا بولتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں رومیو کے خط میں، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرتیں، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ تو آسمان جو ہے کائنات کا ایک حصہ ہے، اور میرے دوست، میرے کو صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ خالی جگہ کو آسمان بولتے ہیں، اور خدا یہ آسمان کو بنایا اور وہ کائنات میں کھڑا ہے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے۔ ایوب یہاں بولتے ہیں اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ بات ایوب کو کیسا معلوم ہوئی، یا ایوب کو یہ بات کون بولا؟ آخر کوئی نہ کوئی بولا ہوگا۔ آخر کیسا معلوم ہوئی یہ بات؟ پیارے بھائی بہن، ہم یہ بات نہیں بھول جانا کہ ایوب پرانے زمانے میں رہنے والوں میں سے تھے، مگر پھر بھی ایوب یہ بات جانتے تھے کہ زمین جو ہے خالی جگہ پہ لٹک رہی ہے، کہ خدا زمین کو جو ایک بال کے ویسی گول ہے خالی جگہ پہ لٹکایا ہے۔ ایوب جو ہے یہ بات جانتے تھے، بغیر کوئی
پکڑ کے جو ہے یہ زمین لٹکی ہوئی ہے، لیکن خدا جو ہے اس کو سنبھال رہا ہے۔ مگر یہ خدا کے خود کے قانون اور قاعدے ہیں جو صرف خدا جانتا ہے کہ خالی جگہ میں زمین کیسا لٹک رہی ہے۔ کوئی سائنسدان یہ بات نہیں بتا سکتا۔ تو میرے بھائی اور بہن، ایوب یہ بات سمجھ گئے کہ زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیچے کیا ہے اور اوپر کیا ہے جو زمین کو پکڑ کے رکھی ہے اور زمین خالی جگہ میں لٹک رہی ہے۔ میرے بھائی اور بہن، یہ سوال کا جواب ہم کو کولوسیوں کے خط میں ملے گا۔ اگر ہم باب 1 اور اس کی آیت 17 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، اور وہ سب چیزیں سے پہلے ہیں اور اسی میں ساری چیزیں قائم رہتی ہیں۔ تو قائم رہنے کا مطلب ہے پکڑے رہنا۔ تو یسوع مسیح یہ زمین کو پکڑے رکھے ہیں۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 8 سے 14 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ وہ اپنے دلدار بادلوں میں پانی کو باندھ دیتا ہے اور بادل اس کے بوجھ سے پھٹتا نہیں۔ وہ اپنے تخت کو ڈھانک لیتا ہے اور اس کے اوپر اپنے بادل کو تان دیتا ہے۔ اس نے روشنی اور اندھیرے کے ملنے کی جگہ تک پانی کی سطح پر حد باندھ دی ہے۔ آسمان کے ستون کانپتے اور اس کی جھڑکی سے حیران ہوتے ہیں۔ وہ اپنی قدرت سے سمندر کو موجزان کرتا اور اپنے فہم سے راہب کو چھید دیتا ہے۔ اس کے دم سے آسمان آراستہ ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ نے تیزرو سانپ کو چھیدا ہے۔ دیکھو، یہ تو اس کی راہوں کے فقط کنارے ہیں اور اس کی کیسی دھیمی آواز ہم سنتے ہیں، پر کون اس کی قدرت کی گرج کو سمجھ سکتا ہے؟ تو پیارے بھائی اور بہن، میں خاص طور سے آپ کا توجہ آیت 13 اور 14 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اس کے دم سے آسمان آراستہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ نے تیزرو سانپ کو چھیدا ہے۔ دیکھو، یہ تو اس کی راہوں کے فقط کنارے ہیں اور اس کی کیسی دھیمی آواز ہم سنتے ہیں، پر کون اس کی قدرت کی گرج کو سمجھ سکتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے تو خدا جو ہے آسمان کو تاروں سے بھر دیا ہے، اور یہاں ایوب تیزرو سانپ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تیزرو سانپ کیا چیز ہے؟ تو یہ تیزرو سانپ کے بارے میں جو ایوب بولے ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں ڈھیر سارے تاروں کے بارے میں بات کرے ہوں گے۔ تو یہاں ایوب جو ہیں خدا کے بڑائی پہ توجہ چاہ رہے ہیں کہ خدا کتنا بڑا ہے کہ یہ ساری چیزیں آسمان میں کھڑا رکھا ہے۔ ایوب جو ہیں خدا کے بارے میں یہ بھی جانے ہیں کہ خدا چھڑانے والا خدا ہے، مگر ایوب خدا کو اس طریقے سے نہیں جانے ہیں کہ خدا ایک محبت بھرا خدا بھی ہے۔ خدا کی محبت بے انتہا محبت ہے، اور ایوب خدا کے محبت بھرے فطرت کو نہیں جانتے تھے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ جائیں گے جہاں ایوب شریروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ تو اب ہم شروع کریں گے باب 27 اور اس کی پہلی 4 آیتوں پہ غور کریں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور ایوب نے پھر اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، زندہ خدا کی قسم جس نے میرا حق چھین لیا، اور قادر مطلق کی سوگند جس نے میری جان کو دکھ دیا ہے، کیونکہ میری جان مجھ میں اب تک سالم ہے اور خدا کا دم میرے نتنوں میں ہے۔ یقیناً میرے لب ناراستی کی باتیں نہ کہیں گے، نہ میری زبان سے فریب کی بات نکلے گی۔ تو ایوب یہاں صاف صاف بتاتے ہیں کہ ان کا ہمت اور حوصلہ نہیں ٹوٹا ہوا، بلکہ انہوں جو ہیں ایمان میں قائم ہیں۔ سفر جو ہیں جواب نہیں دے سکے تو ایوب بات کرنے لگتے ہیں اور انہوں بولتے ہیں، میں وہ سارے الزامات قبول کرنا نہیں چاہوں گا جو تم 3 دوستاں میرے خلاف لائے ہیں۔ اب ہم آیت 5 پڑھیں گے، اور یہاں لکھا ہوا ہے، خدا نہ کرے کہ میں تمہیں راست ٹھہراؤں، میں مرتے دم تک اپنی راستی کو ترک نہ کروں گا۔ پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں ایوب بہت ہی ہٹی ہیں؟
تو ان کے سارے دوستاں جو ایوب کے ساتھ کرے وہ یہ کرے کہ ایوب کو اپنے بچاؤ کے لیے بات کرنے کے لیے دیے، اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ ان لوگاں ایوب کو قصوروار ٹھہرانے پہ تل گئے تھے۔ ان لوگاں یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ایوب ایک بہت بڑے گنہگار ہیں اور اپنے دل میں گناہ چھپا کے رکھے ہیں جو ظاہر کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو ان کے دوستاں ان کو مجبور کر دیے ان کا بچاؤ کرنے کے لیے۔ مگر ایوب اپنا بچاؤ کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دل میں نرمی نہیں ہے، انہوں فروتن نہیں ہیں۔ ایوب اپنا بچاؤ کرنے کے ذریعے سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ خدا راست نہیں ہے، مگر ایوب پوری طرح سے صحیح ہیں، یعنی کہ ایوب راست ہیں اور خدا راست نہیں ہے۔ یہاں ایوب بولتے ہیں میں مرتے دم تک اپنی راستی کو ترک نہ کروں گا۔ آیت 6 پڑھیں گے۔ یہاں ایوب بولتے ہیں میں اپنی صداقت پر قائم ہوں اور اسے نہ چھوڑوں گا جب تک میری زندگی ہے، میرا دل مجھے ملامت نہ کرے گا۔ تو یہاں اگر ہم ایوب کی باتیں سنیں گے تو ہم کو یہ بات کا پتہ چلے گا کہ ان کے دوستاں ایوب کو اپنی خود کی عدالت کرنے میں رہبری نہیں کرے، مگر یہ کام کرے کہ ان کو اپنے بچاؤ کے بارے میں بات کرنے میں آگے لے کے بڑھے۔ یہاں ایوب اپنے آپ کو رازباز مان لے رہے ہیں۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا تصویر میں نہیں ہے، لیکن آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ جب خدا ایوب کے بیچ میں آتا ہے تو ایوب خدا کے سامنے سے دھول اور راکھ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، یہاں ہم سب کو ایک سبق ہے سیکھنے کے لیے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بولنا چاہوں گا کہ کئی باتیں جو ایوب کے دوستاں ایوب کو بولے اس میں سچائی تھی، اور میں یہ بھی بولنا چاہوں گا کہ ان کے دوستوں کا جو بھی ارادہ تھا اچھا ارادہ تھا، حالانکہ ان لوگاں کئی باتیں بولے جو سچ تھے، مگر ان لوگاں تجربے کے بارے میں بات کرے، قانون اور قاعدوں کے بارے میں بات کرے وغیرہ وغیرہ، مگر ان لوگاں جو تسلی کی بات بولنا تھا وہ نہیں بولے۔ تو ان کے دوستاں تسلی کے باتیں بولنے میں ناکامیاب رہنے کی وجہ سے ان لوگاں ایوب کے غرور کو بڑھا دیے۔ لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایوب کوئی گناہ نہیں کرے تھے اور وہ گناہ کو چھپا کے نہیں رکھے تھے، اور ایوب کو معلوم تھا کہ ان کے دوستاں غلطی پہ ہیں، اور کیونکہ ایوب کو یہ معلوم تھا کہ ان کے دوستاں غلطی پہ ہیں تو انہوں اپنے بارے میں یہ سمجھ لیے کہ انہوں بہت اچھے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہن، ہماری تسلی کی باتیں جا کے اگر ہماری قصوروار کی باتیں رہیں گے تو یاد رکھو کہ انسان اپنے آپ کو رازباز سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ انہیں اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گا کہ انہیں اچھا ہے اور قصوروار نہیں ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تسلی کی باتیں رہنا چاہیے، اور ہم اس کے سامنے جب جاتے ہیں اس کو تسلی دینے کے لیے تو اس کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے، یہ ہمارا رویہ رہنا چاہیے۔ اب ہم آیت 7 پڑھیں گے۔ یہاں ایوب بولتے ہیں میرا دشمن شریروں کی مانند ہو اور میرے خلاف اٹھنے والا ناراستوں کی مانند۔ تو ایوب وہ سارے لوگوں کو اس طرف ڈال رہے ہیں جو ان کے ساتھ سہمت نہیں ہیں۔ ان لوگ ان کے دشمن ہیں، ان لوگ شریر ہیں اور ناراست ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، میں یہ بولنا چاہوں گا کہ ایک آدمی کے لیے یہ ایک خطرہ ہے۔ اب ایوب جو ہیں شریروں کے بارے میں بات کریں گے اور بتائیں گے کہ شریروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایوب یہاں تھوڑی سی تقریر کریں گے اور ان کے تکلیفوں کے درمیان انہوں بتائیں گے کہ شریروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم پڑھیں گے آیت 8 سے 11۔ یہاں ایوب بولتے ہیں کیونکہ گو بے دن دولت حاصل کر لے تو بھی اس کی امید کیا ہے؟ جب خدا اس کی جان لے لے کیا خدا اس کی فریاد سنے گا؟ جب مصیبت اس پر آئے کیا وہ خاطر مطلق میں مسرور رہے گا اور ہر وقت خدا سے دعا کرے گا؟ میں تمہیں خدا کے برتاؤ کی تعلیم دوں گا اور خاطر مطلق کی بات نہ چھپاؤں گا۔ تو ایوب کا بولنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ شریر لوگ ترقی کریں گے
مگر آخری میں چل کے خدا ان لوگوں کی عدالت کرے گا۔ آیت 19 سے 21 پڑھیں گے۔ یہاں ایوب بولتے ہیں، وہ لیٹتا ہے دولت مند، پر وہ دفن نہ کیا جائے گا، وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے اور وہ ہے ہی نہیں، دہشت اسے پانی کی طرح آ لیتی ہے، رات کو طوفان اسے اڑا لے جاتا ہے، مشرقی ہوا اسے اڑا لے جاتی ہے اور وہ جاتا رہتا ہے، وہ اسے اس کی جگہ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، دولت سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک آدمی شریر ہے تو اس کی زندگی شعلے کے ویسے آگے بڑھیں گی اور بجھ جائیں گی، ایک موم بتی کے ویسا جب دریچے میں سے ہوا آتی ہے۔ وہ وقت آئے گا کہ آیت 23 بتاتی ہے کہ لوگ اس پر تھالیاں بجائیں گے اور سسکار کر اسے اس کی جگہ سے نکال دیں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا